أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کی توفیق سے آج کے اس نشست میں غیبت کے متعلق آخری بیان ہم سماعت کریں گے، اور مجھے امید ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ ہماری تقریباً اس حوالے سے اور اس عنوان سے تعلیمات مکمل ہو ہی جائیں گی۔ شاید کوئی بندہ بھی ایسا نہ بچے جو یہ کہہ سکے کہ میری کچھ ابھی سوالات، میرے ذہن میں پیدا ہونے والے خیالات ابھی باقی تھے اور مجھے علم میسر نہیں ہوا۔ امید ہے کہ سب کی کفایت ہو جائے گی۔ ابھی تک تو میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرتا رہا تھا کہ غیبت کرنا گناہ کبیرہ ہے، اس کے وبالات کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں اور اس کی صورتیں کیا کیا ہیں، بہت ساری، اور اگر ہو جاتی ہے تو پھر بندہ توبہ اور تائب کیسے ہو سکتا ہے۔ جس کی غیبت کی ہے اس کے لیے استغفارات کرتے رہو، اپنے لیے بھی بخشش کی دعا کرو، اس کے لیے بھی بخشش کی دعا کرو۔ یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ کبھی بھی آج تک ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن حکیم میں اور حدیث رسالت مآب علیہ السلام میں دو ذاتوں کا آپس میں تعلق ہو تو ایک کے حقوق بیان کر دیے جائیں اور دوسرے کے حقوق بیان نہ کریں۔ ایسا آج تک نہیں ہوا۔ ماں کے حقوق ہیں تو بچوں کے بھی ہیں، بچوں کے حقوق ہیں تو باپ کے بھی ہیں، ایک پڑوسی کے حقوق ہیں تو دوسرے کے بھی ہیں، دوسرے کے حقوق ہیں تو پہلے کے بھی ہیں، دکاندار کے حقوق ہیں تو گاہک کے بھی ہیں، گاہک کے حقوق ہیں تو دکاندار کے بھی ہیں۔ سن کر حیرت ہو جائے گی، ایک دن رب کائنات نے یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ محبوب آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے۔ یہاں تک بھی واقعہ ہوا ہے۔ بس اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اس حالت میں اللہ کے پاس آ جائیں تو پھر بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ اللہ بھی ان کو بخشش عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا عنوان اور اپنا معاملہ جو ہے بندوں کے معاملے میں وہ بھی ایسے ہی رکھا ہے کہ اگر تیرے مجھ پر حقوق ہیں تو میرے تجھ پر بھی حقوق ہیں۔ اب ہمیں بار بار سمجھایا گیا، آپ کو بار بار سمجھایا گیا کہ تم غیبت نہ کرنا، زبان گندی نہ ہونے دینا، اپنے خیالات کو پاک رکھنا، دوسرے کی عزت خراب نہ کرنا۔ لیکن اگر حالات بہت زیادہ ہی جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ضرورت بن جائے کچھ بولنا، تو کیا اب ہماری زبانوں پر تالے لگا دیے جائیں گے؟ جی نہیں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 کو مقامات ایسے ہیں، حضور ہماری ضرورت کو ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ یہاں تو ان غریبوں کا گزارا ہی نہیں چلے گا، اگر یہ چپ کر گئے تو ان کا تو گزارا ہی نہیں چلے گا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک بندہ آپ سے زمین ہتھیا کر لے گیا اور آپ عدالت میں جا کر چپ کر کے کھڑے رہو گے، یہ ڈر کے مارے کہ میں نہیں کہوں گا کہ اس نے میری زمین چھین لی ہے، کہیں غیبت نہ ہو جائے؟ ہرگز نہیں۔ اب آپ کو بولنا پڑے گا، یہ آپ کی سخت ترین ضرورت ہے۔ محسوس ہو گیا کہ ایسے ہی اور بہت سارے مقامات ہیں، میں آج آپ کے سامنے وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اگر تم بے بس ہی ہو گئے ہو، بولنا ضرورت بن گئی ہے، مجبوری بن گئی ہے۔ اس کے میرے سامنے ایک بندہ ہے، اس کا بیٹا شراب نوشی کی اڈے پر آنا جانا شروع ہو گیا، وہ غلط سوسائٹی میں بیٹھنا اٹھنا شروع ہو گیا۔ میرا بڑا گہرا تعلق ہے اس کے ساتھ، تو کیا اب میں یہ سوچتے ہوئے کہ میں نہیں بتاتا اس بچے کی کارستانی، اس کے باپ کو ورنہ غیبت ہو جائے گی، میں تو مارا جاؤں گا؟ ارے بھائی، اس کے باپ کی آخرت کا سوال ہے، اس کے بچے کی زندگی اور مستقبل کا سوال ہے۔ حضور سمجھتے ہیں اس بات کو۔ میں جا کر بتاؤ اس کے باپ کو کہ آج کل تیرا بچہ کہاں جا رہا ہے، تاکہ بچے کو سنبھالنے کا اہتمام کیا جا سکے۔ اس طریقے سے 11 مقامات آج میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔
بالکل وہ مقامات ہیں کہ جو ہمارے ماحول میں ہم انسانوں کی سخت ترین ضرورت ہے۔ اگر اللہ ان کا اللہ ہے، رسول اللہ ان کے رسول اللہ ہیں، جن کی عزت کی خاطر بار بار ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ تم غیبت نہ کرنا، ان کی عزت خراب نہ کرنا، تو وہی اللہ ہمارا بھی تو اللہ ہے، وہ رسول اللہ ہمارے بھی تو رسول اللہ ہے۔ وہ ہماری ضرورتوں کو نہیں جانتے ہیں؟ بالکل جانتے ہیں۔ قرآن حکیم نے ایک جملہ ایسا بولا ہے جو زندگی کے ہر شعبے پر محیط ہے۔ اللہ نے مجھے یاد کروا دیا اور بھولتا ہی نہیں ہے، جا بجا یاد آتا رہتا ہے۔ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا، الا یعلم من خلق، جس نے بنایا ہے وہ اپنی مخلوق کی ضرورتوں کو جانتا نہیں ہے کیا؟ اسے پتہ نہیں ہے کہ میرے بندوں کی ضرورت کیا ہے؟ وہ خوب جاننے والا ہے۔ اگرچہ اس جملے کا اور بھی بہت سارے معنی ہیں۔ کیا اللہ کو نہیں پتہ میرے بندوں کی حالات کیا ہے؟ کیا اللہ کو نہیں پتہ میرے بندوں کی ضرورتیں کیا ہیں؟ کیا اللہ کو نہیں پتہ کہ میرے بندے آج کل سوچ کیا رہے ہیں؟ یہ ساری باتیں اس ایک آیت سے سمجھی جا سکتی ہیں۔ چونکہ آج کی اس نشست میں نے ارادہ رکھا ہے اللہ کے حضور کہ میں جلدی سے آپ کو بیان کر دوں، تو آپ جلدی سے ایک بار میں چاہتا ہوں کہ اجمالاً آپ کو ٹائٹل سمجھ آ جائے کہ یہاں غیبت کرنا جائز ہے۔ کیونکہ میں جانتا ہوں اگر میں نے ہر ٹائٹل کے ماتحت حدیثیں بیان کرنا شروع کر دیں تو پھر وہ شاید 2 3 4 ٹائٹل ہی مکمل ہو پائیں گے اور 11 مقامات پیچھے رہ جائیں گے۔ میں چاہتا ایک بار یہ ہوں کہ وہ 11 عنوانات، ہاں ان 11 میں سے 2 3 شاید آپ کی زندگی کے نکلیں گے، 1 2 آپ کی زندگی کے نکلیں گے جہاں آپ پھنسے ہوئے ہو، آپ کی غیبت کرنا آپ کی مجبوری بنی ہوئی ہے، 4 5 شاید ادھر کسی کے نکل آئیں گے، چونکہ انتہائی سخت ترین ضرورت ہے۔ میں ان کو ایک بار بیان کر دیتا ہوں، ہر بندہ اپنا ٹائٹل سنبھال لے، اگر کہیں نہ کہیں وہ الجھا ہوا ہے اور ادھر سے سننے کے بعد وہ ڈر بھی رہا ہے کہ غیبت بھی نہیں کرنی، ادھر اس کی ضرورت بنی ہوئی ہے، وہ کلک ہو جائے گا فوراً کہ یہ میرا عنوان ہے، لہٰذا مجھے اس عنوان کی غیبت کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ جیسے کہ جھوٹ بری بات ہے، لیکن کیا رسول پاک علیہ السلام نے 3 مقام پر جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دی؟ جھوٹ بولنے کی اجازت کا معنی یہ تھا کہ جاؤ یہ جھوٹ ہی نہیں ہے، اللہ اس پر پکڑ نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ معافی عطا فرما دے گا۔ تو ایسے ہی یہ غیبت کے کچھ عنوانات بھی ایسے ہیں کہ جہاں اوروں کا مال چھیننا حرام ہے، سخت حرام ہے اوروں کا مال چھیننا، لیکن کیا شریعت پاک میں اس بات کو آپ کو حیرت لگے گی؟ میں بھوک سے مر رہا ہوں، آپ کے پاس روٹی ہے، مجھے دے ہی نہیں رہے ہو، اور چند منٹ گھنٹے گزرے تو میں تو مر ہی جاؤں گا، اس موقع پر عین حکم ہے کہ میں آپ سے چھین کر کھا جاؤں اور پھر بعد میں جب پیسے ہوں گے تو دے دوں۔ یعنی اپنی جان کو بچانا، اپنی ضرورتوں کی تکمیل، شریعت مطہرہ نے ہر انسان کی عزت آبرو اور اس کے حقوق کا خیال کر رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ عدالت میں جا کر جو آپ کے خلاف مسئلہ بنا ہوا ہے، آپ وکیل کو نہیں بتاؤ گے تو آپ کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ لہذا جس نے آپ کے ساتھ جس طرح کی برائی کی ہے، جو ظلم کیا ہے، جو زیادتی کی ہے، ویسے عدالت سے ہٹ کر کسی اور کو بیان کرو تو شاید وہ غیبت بن جائے، لیکن اپنا حق وصول کرنے کے لیے اب جب آپ جا کر بولو گے تو یہ آپ کے لیے جائز ہوگا۔ اپنے حقوق کی حفاظت، یہ تو شریعت کا حکم ہے۔ جیسے کہ یہ رشوت کے اندر بھی یہی عنوان اور یہ سوال سینکڑوں بار میں جواب دے چکا ہوں آپ لوگوں کو، جی آج کل تو اپنا حق نہیں ملتا جب تک رشوت نہ دی جائے، جب اپنا خالص حق نہیں ملتا تو کیا کیا جائے؟ تو حدیث میں آتی ہے کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، دونوں دوزخ میں ہیں، لیکن جو بندہ مجبور ہو جاتا ہے، اس کا اپنا حق بھی اسے موصول نہیں ہو رہا ہے، تو پھر یہ ہے کہ جو یہ مجبور آدمی ہے قیامت کو یہ بری و ذمہ ہوگا، دوسرے کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ وہ تو مجبور نہیں تھا، اس نے کیوں لی ہے رشوت؟ اس نے کیوں ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ وہ رشوت وصول کرنے والا ہے؟ تو عدالتوں میں جا کر اور قاضیوں کے پاس جا کر، ایسے ہی چھوٹی عدالت میں آ جاؤ، ایک بھائی دوسرے بھائی کے متعلق اپنے باپ کو بتاتا ہے، یہ چھوٹی عدالت ہے۔ ایک شاگرد دوسرے شاگرد کے متعلق یہ آج کل ایسا کر رہا ہے، اپنے استاد کو بتا دیتا ہے، تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو غیبت کے درجے میں نہیں آتی، یعنی ان کو رسول پاک علیہ السلام نے معاف قرار دے دیا ہوا ہے۔ نمبر 2 ٹائٹل سن لیں۔ ایک برائی ہے دن بدن پھیلتی چلی جا رہی ہے، تو اس برائی کے سرغنے کے حوالے سے لوگوں کو اطلاع کرنا تاکہ یہ برائی مٹ جائے یا دب جائے یا رک جائے یا تھم جائے یا مزید نہ پھیلے۔ جب تک نہیں بتاؤ گے کہ یہ برائی کا سر چشمہ اور مرکز یہ ہے، یہ بندہ ہے جو اس برائی کو فروغ دے رہا ہے، جب تک نہیں بتاؤ گے لوگ متنبع نہیں ہوں گے، ان کو علم میں ہی نہیں آ سکے گا۔ تو اس بات کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی ہے۔ میں یہ 11 ٹائٹل کہنے کے بعد وقت میں رہتے ہوئے جتنی حدیثیں مجھ سے کہہ سکیں میں آپ سے کہہ دوں گا، آپ ان سے دیکھ لیجیے گا کہ کون سا ٹائٹل کس حدیث پاک سے آپ کو سمجھ آ رہا ہے۔ تو لہذا برائی کو مٹانے کے لیے اگر کسی بندے کے متعلق کہنا پڑ جائے کہ یہ فلانا بندہ آج کل یہ کام تیزی کے ساتھ پھیلاتا چلا جا رہا ہے، تو اس سے لوگوں کو متنبع کرنے کے لیے غیبت کرنے کا جواز شریعت ارشاد فرماتی ہے۔ فتویٰ طلب کرنا ہے مفتی صاحب سے، مقام نمبر 3،
عورتوں کے فتح وجات الگ ہوتے ہیں، مردوں کے فتح وجات الگ ہوتے ہیں، رنگ برنگے اب میری زندگی گزر گئی، 22 سال فیلڈ میں مجھے ہو گئے، تو عجیب و غریب قسم کی گناہوں کے متعلق کہنے میں یہ باتیں آئی ہیں، میرا میاں ایسے کرتا ہے۔ اب کیا یہ بہت بڑی غیبت نہیں ہے کہ میرا میاں دوسری عورتوں کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے؟ بہت بڑی بات ہے، لیکن اب کیا کرے؟ اب میں اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں کہ نہیں رہنا چاہتی، مجھے رہنمائی بتائیں۔ اب آ کر وہ بتائے گی تو اس کو میں جواب دے سکوں گا، یا کوئی مفتی اس کو تب ہی جواب دے سکے گا۔ اب آ کر یوں سوال تھوڑا ہوگا، میرے میاں روزانہ عمرے بڑے کرتے ہیں تو میں ان کے ساتھ رہوں یا نہ رہوں، اس ڈر سے کہ میں اگر برائی بولوں گی تو غیبت بن جائے گی۔ میرے میاں روزانہ 2 ختم قرآن کرتے ہیں تو میں ان کے ساتھ رہوں یا نہ رہوں؟ اور بھائی یہاں آ کر کے بولنا پڑے گا کہ اس کی کس برائی سے آپ تنگ ہو، تاکہ اس طرح کا فتویٰ آپ کو دیا جا سکے۔ تو مفتی کے پاس جا کر کے تو اپنا مسئلہ دریافت کرنے کے لیے یہ غیبت مفتی صاحب کے سامنے بول دینا جا کر کے، تاکہ مسئلے کا اسی حساب سے جواب آ جائے، تو اس بات کی شریعت مطہرہ اجازت دیتی ہے۔ انشاءاللہ ان قریب کہیں نہ کہیں ہم وقت میں رہتے ہوئے حدیث بھی دیکھ لیں گے۔ کسی بندے کا عیب ایسا ہے کہ جس کے عیب کی وجہ سے لوگ اس کے شر میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ مثال اس کی یہ ہے کہ ایک صاحب ایسے ہیں ہمارے ماحول میں نے خود بھی ایک بار یہ غیبت یہ کر کے تو عمل کیا ہوا ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے پیسے ادھار لیے، واپس نہ کیے، اور ایک بار پھر لیے تو پھر واپس نہ کیے۔ میں پھر میرے ہاتھ بھی چومتے تھے، نماز میرے پیچھے پڑھتے تھے، میرے جوتے سیدھے کرتے تھے۔ یہ خطرناک لوگ ہوتے ہیں۔ جناب علی نے فرمایا تھا جو ہاتھ چومنے والے بڑے خطرناک ہوتے ہیں، یہ جناب علی کا قول مبارک ہے۔ میں ہر بار ان کو پیسے دے دیتا، 5-6 بار میں ان کے اس دھوکے میں آیا، تو پھر ایسا ہوا کہ انہوں نے میرے دوسرے 2-4 دوستوں سے پیسے طلب کرنا چاہے۔ اب میں چونکہ جانتا تھا، مجھے خبر ہو گئی، میرے بعض دوستوں نے پوچھ لیا کہ یہ آپ کے یہ دوست پیسے لینے کے لیے آئے ہیں۔ میں نے کہا ہرگز نہ دینا، یہ بہت لین دین کے ماڑے ہیں۔ جیسے کہ یہ بات ہو گئی، کسی کے شر سے بچانے کے لیے کسی کو اطلاع کر دینا اور انتباہ کر دینا، یہ عمل اللہ کریم نے مجھے بھی نصیب کیا ہوا ہے، مجبوراً کرنا پڑ جاتا ہے، انسانی ضرورت ہے۔ تو آپ کو بھی ایسا پتہ ہے کہ فلانے بندے سے فلانے کا نقصان ہو سکتا ہے، اگر آپ نہیں بتاؤ گے تو بتانا پھر آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ آپ ان کو بتا کر دوسروں کو نقصانات سے محفوظ کر دیں۔ یہ مقام نمبر 4 ہے جو کہ میں نے آپ سے کہا کہ غیبت کرنا یہاں اجازت دی گئی ہے شریعت مطہرہ کے اندر۔ رشتوں کے لین دین کے معاملات میں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ قوم قبیلے کا کون سا لڑکا ٹھیک نہیں ہے، اس کے باپ کو نہیں پتہ لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے بچہ، میں جانتا ہوں یہ ٹھیک نہیں ہے، تو یہ جانتا ہوں میں خود ایک بار اس مصیبت میں گرفتار ہو گیا۔ لطیفے بھی انسانی زندگی کے کیا ہوتے ہیں۔ ایک شریف نیک دل باپ نے مجھ سے پوچھا کہ ہم بیٹی کا رشتہ فلانی جگہ دینا چاہتے ہیں، وہ لڑکا کیسا ہے؟ میں جانتا تھا، میں نے کہا وہ ٹھیک نہیں ہے، 2 نمبر لڑکا ہے، کیونکہ آج کل فونوں کا زمانہ ہے، تو ان کا آپس میں عشق چل رہا تھا، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ وہ گھر جا کر باپ نے کہہ دیا کہ وہ ہمیں لاما صاحب سے پتہ کیا وہ لڑکا 2 نمبر ہے، تو اس لڑکی نے سن لیا، اس نے فوراً اپنے عاشق سے کہا وہ تو کہتا ہے کہ راما صاحب سے پوچھو جا کر، وہ کہہ رہا ہے لڑکا 2 نمبر ہے، تو وہ لوگ میرے پاس آ گئے، آپ نے مجھے 2 نمبر کیوں کہا ہے؟ یہ فتنے ہیں دور حاضر میں، شدید ترین فتنے ہیں، اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے حفاظت نصیب فرمائے۔ یہ بتانا بعض اوقات مجبوری بن جاتی ہے، ضرورت بن جاتی ہے، لیکن بہرکیف آپ اللہ کا حکم پورا کریں گے تو آپ پر اللہ کا حکم پورا کرنے کی وجہ سے اللہ کی مدد بھی تو آپ کے نام اترے گی نا۔ ہوا کچھ بھی نہ، لیکن انہوں نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا میری ذمہ داری تھی بتانا۔ جب مجھ سے پوچھا گیا ہے تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم مبارک ہے، المستشار المؤتمن، جس سے مشورہ طلب کیا جائے ضرور وہ امانت داری اختیار کرے، بھلے کسی دوسرے کی غیبت ہی کرنی پڑے، امانت داری کے ساتھ ان کو بتانا جو ہے وہ درجے میں ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ ہے مقام نمبر 5 یا مقام نمبر 6۔ ایک علمی دنیا کی کہانی ہے، اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ حدیث لیتے وقت راوی کیسا ہے، یہ اس پر باقاعدہ جرح ہوتی ہے، خلاف سنت کام کرتا ہے کہ سنت کے مطابق کام کرتا ہے۔ یہ امام بخاری نے ہر بندے کی حدیث تھوڑی اپنی بخاری میں نقل فرمائی ہے، امام مسلم نے ہر بندے کی حدیث تھوڑی نقل فرمائی ہے، باقاعدہ پہلے چیک کیا جاتا ہے کہ میرا استاد، اس کا استاد، اس کا استاد، اس کا استاد، آخرکار صحابی، آخرکار رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ صحابہ پر بحث نہیں ہوتی، یہ متفق علیہ ہے۔ صحابہ کے متعلق مکمل نظریہ یہ ہے، الصحابۃ کلھم عدول، صحابی پر کوئی کسی طرح کی بحث نہیں ہے۔ اگر ان سے کچھ ایسے واقعات ہوئے بھی ہیں تو ان کے حق میں زبردست توبہ بھی ہو چکی ہے۔ کسی صحابی سے زنا ہوا ہے لیکن توبہ بھی ان کی قابل قبول ہو چکی ہے، کسی صحابی سے چوری ہوئی ہے، ان کی توبہ بھی ثابت ہو چکی ہے، کسی صحابی سے مال غنیمت کے اندر وہ کچھ مال لے لینا یہ بھی ثابت ہوا ہے لیکن ان کی توبہ بھی ثابت ہو چکی ہے، کسی سے اگر قتل ہوا ہے تو قتل کے بدلے میں فدیہ دے کر کے تو لین دین کلیئر کر لینا، توبہ بھی ثابت ہوئی ہے۔ جو کچھ ہوا ہے وہ ہونے کے بعد بالکل صاف ہو چکا ہے، حتیٰ کہ رب کائنات نے ارشاد فرما دیا ہے رضی اللہ عنہم، میں ان سب سے راضی ہو چکا ہوں۔ لہٰذا صحابہ کے
نیچے آ جاؤ تو تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، اور نیچے جہاں تک پھر وہ اس محدث کی کتاب کا حوالہ ہوتا ہے، تو جو راوی ہوتے ہیں، راویوں کو دوسرے لفظ میں کہہ لو جو استاد لوگ ہوتے ہیں، حدیث نقل کرنی ہے، ہر بندے سے حدیث نہیں لی جا سکتی ہے، یہاں تک بھی احتیاط کی جاتی ہے اگر کوئی بندہ چلتے پھرتے، میں دور حاضر میں جملہ بولوں، سموسہ کھا لیتا ہے. پرانے دور میں سموسے تو چلو نہیں ہوتے تھے، لیکن اگر کوئی بندہ اتنی بھی پرواہ نہیں کرتا کہ وہ چلتے پھرتے وہ بازار میں سموسہ کھا لیتا ہے، چلتے پھرتے کوئی چیز منہ میں ڈال کر کھاتا آ رہا ہے، کھاتا جا رہا ہے، ایسے بندے سے حدیث نہیں لی جاتی ہوتی تھی. اسے کھانے کی آداب نہیں پتہ کہ سنت کیا کہتی ہے. تو لہٰذا یہ بہت یعنی یہاں تک کہ ایک بندے نے اپنے دائیں تھوک دیا، اس سے حدیث نہیں لی جاتی تھی کسی زمانے میں، اس کو پتہ نہیں ہے کہ تھوک پھینکنے کے آداب کیا ہے. ایک بندے نے قبلے کی طرف منہ کر کے تھوک دیا، ایک بندے نے جوتا بایاں پاؤں پہلے جوتے میں ڈال دیا، ایسے بندوں سے حدیث نہیں لی جاتی ہوتی تھی. ایک زمانہ اتنا عروج کا تھا، اتنے تقوی کا تھا، اور علم کی حفاظت کا یہ دور اتنا شدید اور قوی تھا اور قوت والا تھا. تو لہٰذا یہ بات بھلے آپ سے تعلق نہیں رکھتی ہے، البتہ آپ سے اتنی کوئی بات تو ضرور تعلق رکھتی ہے کہ جیسے حدیث لینے میں اتنی احتیاطیں درکار ہوا کرتی تھی نا، ایسے ہی امام رکھنے میں مسجد کی انتظامیہ کو یہ احتیاطیں درکار ہونی چاہیے. مؤذن رکھتے ہوئے یہ احتیاطیں درکار ہونی چاہیے، خطیب رکھتے ہوئے یہ احتیاطیں درکار ہونی چاہیے. وغیرہ میرے پاس سوال آ چکے ہیں کہ ہمارے امام صاحب ایسا کرتے ہیں. میں نے کہا قصور آپ کا ہے، کس نے کہا تھا ایسے شخص کو امام رکھو؟ وہ بہت بڑی ساری کوتاہی تھی، بہت بڑا سارا جرم تھا. ہمارے خطیب جمعہ پڑھاتے ہیں اور جمعے کے بعد پھر یہ حرکت کرتے ہیں. میں نے کہا آپ کا جرم ہے، آپ نے کیوں رکھا ہے ایسے خطیب کو؟ یا ان کو وارن کرو، اطلاع کرنے کے بعد ان کو توبہ کریں، آج کے بعد ایسی حرکت نہیں ہوگی. اگر نہیں رکتے ہیں تو پھر آپ ان کو چھوڑ دیں، نہ ایسے بندے کو امام رکھیں اور خطیب رکھیں. یہ اتنا کوئی سیٹ اپ اٹھا کر سائٹ پر کر دیں، اس کا معاشرے سے کم تعلق تھا، علمی دنیا کے ساتھ اس کا تعلق بنتا تھا. اب میں مزید آپ کو آگے لے کر جاؤں. کون سے مقامات ہیں کہ جہاں غیبت کرنے کی اجازت؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ ارشاد فرماتے ہیں مشورہ طلب کرنا ہے، مشورہ طلب کرنا ہے. میں آپ سے مشورہ طلب کروں جس کے متعلق جو آپ کو پتہ ہے صاف بتا دو. عام طور پر ہمارے ہاں مشاورت دو تین عنوان آتی ہیں، چلتی ہے. شادی ہونی ہے تو کیا کریں جی، وہ پھر انویسٹیگیشن کرتے ہیں ادھر ادھر سے، محلے داروں سے، دکانداروں سے، دوست احباب سے، اور یہ بندہ کیسا ہے؟ تو جس سے پوچھا جائے صاف صاف بتائیں، صاف صاف بتائیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ایک بار میں نے ایک صاحب سے پوچھا تھا پنڈی سے رشتہ آیا کسی کے لیے، میں کہا یار انہوں نے میری ڈیوٹی لگا دی ہے کہ میں انویسٹیگیٹ کر کے بتاؤں بندہ کیسا ہے. کہنے لگے استاد جی جب میں آپ کو بتاؤں گا تو پھر آپ ان کو بتاؤ گے تو میں تو پکڑا جاؤں گا. تو میں نے کہا میں نے تیرا نام تھوڑا لینا ہے کہ تو پکڑا جائے گا، جو غلط ہے بتا، تاکہ ان کی بچی کی زندگی کا سوال ہے. تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ مشاورت کے وقت کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں، یہ اس میں صاف کوئی سے حکم دیا کہ آپ بول دو جو آپ کو معلوم ہے، تاکہ اگلا بندہ اپنی زندگی کا بہترین فیصلہ لے سکنے میں تم ان کی مدد کر سکو. کاروباروں کے حوالے سے مشورہ مشاورت کی جاتی ہے، عام طور پر یہ بات بھی ہے. یہ مشارکت کے حوالے سے میں اس سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ مشورہ مشاورت کی جاتی ہے. تو جس کو جس طرح کی بات معلوم ہو کھل کر بول دے، کوئی اس میں وہ یہ نہ ڈرے کہ غیبت ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے گا. اس کے بعد میں اگلا عنوان بتانے جا رہا ہوں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ چیزوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، چھوٹی سطح کی چیزوں کی بحث نہیں ہے. یہ صابن ہے تو اس کی کیا بحث ہے، اس میں کیا عیب ہونا ہے. میں کہتا ہوں یہ باقرخانیاں خریدی ہیں تو اس میں کیا بحث ہے، کوئی لمبی چوڑی. لیکن جو بڑی سطح کی چیزیں ہیں، گاڑی ہے، پلاٹ ہے، تو اس موقع پر آپ کو پتہ ہے کہ جو گاڑی لی دی جا رہی ہے اس کا تو پیچھے رولا ہے، یہ تو ایکسیڈنٹل گاڑی ہے، یہ تو ٹھیک نہیں ہے. لیکن اسے شاید شریف آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے. یا جو پلاٹ ہے اس کا تو پیچھے پہلے بھی اس کا کیس چل رہا ہے، تو اس غریب آدمی کو تو پتہ ہی نہیں ہے. آج کل ایک سید سے ایک بندے نے پیسے لے کر کھائے ہوئے ہیں، جگہ نہیں دے رہا. دعا کرو اللہ اس سید کی مدد فرمائے. اگرچہ جس نے اس کے پیسے کھائے ہیں انتہائی گھاٹے کا سودا کر رہا ہے. عام مسلمان کا پیسہ بھی پلاٹ لے کر کھا جاؤ، کسی بھی صورت میں کھا جاؤ تو بچنے والا نہیں ہے. عام مسلمان کا پیسہ بھی کھا جاؤ تو بچنے والا نہیں ہے. اور خون رسول کے ساتھ ایسا کھیل کھیلو گے تو تم بچنے والے نہیں ہو، دونوں جہانوں کے اندر بچنے والے نہیں ہو. بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. خیال سے گزر گئی بات، میں نے ان کے لیے دعا کی ہے. اتنے مسلمان بیٹھے ہو، اللہ کریم اس سید زادے کی مدد فرما دے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. تو لہذا کوئی خریداری واقعہ ہو رہی ہے اور آپ کو اس کا علم ہے کہ یہ خریداری واقعہ ہو رہی ہے، اور آپ یہ سمجھ رہے ہو جو بیچارہ خرید رہا ہے اس کو نہیں پتہ چل رہا اس میں دھوکہ ہے، اس میں نقصان ہے، آپ الگ ہو کر اسے کسی طریقے سے بلا کر کے صاف صاف اس کو کہہ دو کہ اس میں میاں یہ بات ہے، آپ اس کو نہ خریدیں. یہاں کے بعد پراپرٹی ڈیلروں کو خیال آنا شروع ہونا چاہیے یا نہیں؟
عیب ہو کسی دوسرے کو پتہ لگ جائے تو وہ بھی بتا دے کہ کہیں بیچارے کا نقصان نہ ہو جاؤ. اور پراپرٹی ڈیلروں، اللہ تعالیٰ تم کو برکت سے نوازے اور ہدایت سے نوازے. جب تم اوروں سے پلاٹ لیتے ہو تو سارے جہان کے عیب اس میں ہوتے ہیں تاکہ سستا مل جائے. وہی جب بیچتے ہو تو سارے جہان کی خوبیاں اس کے اندر ہوتی ہیں کہ بھئی ڈر نہیں لگا یہ حرکت کیا کر رہے ہو آپ لوگ. ٹھیک خریداری سے پہلے جو تم نے لیا اتنے عیب بیان کر رہے تھے، راستہ تنگ ہے، یہاں تو آنا جانا کم ہے، یہاں تو یہ ہے، یہاں تو وہ ہے، اور جب خریدنے کے بعد بیچنے جا رہے ہو تو پھر خوبیاں کہاں سے آ گئیں. پھر آپ مجھ سے ہولے ہولے دل میں کہتے ہو کہ استاد چھوڑتا نہیں ہے. میں کیا چھوڑوں تمہیں؟ میں تمہاری خاطر یہاں آتا ہوں کہ اللہ کا حکم سنانے کے لیے یہاں آتا ہوں. تو لہذا کسی دوسرے کو بھی پتہ ہو کہ بھائی خریداری میں فلانے کا نقصان ہو رہا ہے تو وہ بھی بتا دے. چاہیے کہ تم خود اپنے عیب چھپا کر چیزوں کو بیچو. رسول پاک علیہ الصلوۃ نے تو چیزوں کو اس طرح بیچنے سے منع کر دیا. جن لوگوں نے عمل کمایا ہے اللہ پاک نے ان کو بڑی برکات سے بھی تو نوازا ہے. آج تک امام اعظم ابو حنیفہ کا نام برکتوں کے ساتھ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا. ایک بندہ آپ سے کپڑا خریدنے کے لیے آیا تھا تو اس کا خیال تھا کہ یہ کپڑا، چلو میں خود سے لفظ بولتا ہوں اب روایت کے الفاظ میں کیا لوں، اس کا خیال تھا کہ یہ 500 روپے کا سوٹ ہے، لیکن امام اعظم جانتے تھے کہ اس میں عیب ہے، یہ 200 سے زیادہ کا نہیں ہے. آپ نے کہا 200 روپیہ دے دے. اس نے کہا حضور یہ لینے والا بھی تقویٰ دار تھا، حضور یہ 200 سے زیادہ کا ہے. کہا میں کہہ رہا ہوں کہ 200 ہی دے دے. اس نے کہا جناب مجھے مارکیٹ ویلیو پتہ ہے، یہ 500 کا مثلاً سوٹ ہے، آپ 200 کا دے رہے ہیں. امام اعظم نے کہا تو مارکیٹ ویلیو جان رہا ہے، میں اس کپڑے کے اندر عیب جان رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ یہ 200 سے زیادہ نہیں ہے. یہ تھے تقویٰ دار لوگ اور یہ تھے متقی لوگ اور یہ تھے کہ جن پر اس لیے تو میں ایسے تو نہیں حدیث میں آتا کہ اگر میرا دین ثریا ستاروں پر بھی چلا جائے تو فارس کے علاقوں کا رہنے والا ایک شخص ایسا ہوگا جو وہاں سے بھی نچوڑ کر لا کر میری امت کو عطا کر دے گا. اور محدثین نے کہا وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہی ہیں. وہ ساری باتیں جو ہمیں سمجھ آتی ہیں وہ جناب ہی کے اندر پائی جاتی ہیں. تو لہٰذا سودا کی خریداری کے وقت آپ کو معلوم ہوگا کسی طریقے سے کہ یار یہ سودا ٹھیک نہیں ہو رہا، اس میں فلانا. یہ بھی عیب ہوتا ہے کہ جو میں مکان خریدنے جا رہا ہوں اس کا پڑوسی بڑا خطرناک ہے، میں نہیں جانتا ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ اس کا پڑوسی بڑا خطرناک ہے. یہ تو باقاعدہ حضور کی تعلیمات ہیں. اطلب الجار قبل الدار. گھر بنانے سے پہلے یہ دیکھو کہ اوس پڑوس کیسا ہے. گھر بنانے سے پہلے یہ دیکھو کہ اوس پڑوس کیسا ہے. یہ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ یہ تعلیم دیا کرتے تھے. سفر طے کرنے سے پہلے دیکھو کہ تمہارا رفیق سفر کیسا ہے. سفر بھی ہر بندے کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا ہے، ہاں جی نہیں کیا جا سکتا ہے. زندگی بھر کا سفر بھی ہو تو وہ بھی ہر عورت کے ساتھ، یا عورت ہے تو ہر مرد کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ فرمایا کرتے تھے کہ جس سے شادی کر رہے ہو دیکھا بھی ہے اسے؟ کیا حضور نہیں دیکھا؟ میں جاؤ جا کر دیکھ لو. انصار قبیلے کی جو عورتیں ہیں ان میں عام طور پر آنکھوں میں کچھ نہ کچھ عیب ہوتا ہے، وہ آنکھیں ٹیڑھی میڑھی ہوتی ہیں. جا کر دیکھ لو، پھر جو زندگی بھر پریشان رہو گے جاؤ جا کر کے تو دیکھ لو. تو رسول پاک علیہ الصلوۃ نے یہاں بھی اجازت ارشاد فرما دی. اس کے بعد میں عرض کرنا چاہوں گا کہ مشکل بات ہے آپ لوگوں کے نزدیک تو ویلیو، اس بات کی ویلیو ہی کوئی نہیں ہے، لیکن مذہب کے اندر اور مذہب کے ترازو میں آج بھی اس کی اہمیت موجود ہے. علم دین سیکھنا ہے تو ہر بندے سے نہیں سیکھا جا سکتا. کسی بات عقیدہ کے پاس چلے جاؤ گے تو اپنا ایمان خراب کر بیٹھو گے. لہذا پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ علم دین کس سے لیا جائے، کس سے سیکھا جائے، اس کا عقیدہ صالح ہے کہ نہیں، اس کی نسبت سلامت ہے کہ نہیں، صاحب برکت آدمی ہے کہ نہیں. میں نے تو ایک حدیث کے الفاظ یہ بھی پڑھے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ حضور کی کیا حکمتیں ہیں. دین بھی ہر بندے سے نہ سیکھا کرو، علم بھی اسی سے لیا کرو جس کو اللہ نے حسین چہرہ عطا فرمایا ہوا ہے. یعنی حسین چہرے والے کا عام طور پر یہ ہے، عام طور پر ہمیشہ نہیں، حسین چہرے والے کا دل بھی اللہ نے حسین ہی بنایا ہوتا ہے. تو عام طور پر یہ ہے، وگرنہ حسین چہرے والوں کے اندر بھی بڑی کہانیاں ہوتی ہیں. یہ آپ بھی جانتے ہیں، اس دنیا میں رہتے ہوئے میں بھی جانتا ہوں. تو حضور فرماتے تھے اگر کسی کچھ شے مانگنی پڑ جائے تو ایسے ہی ہر چہرے والے کو دے کر کوئی شے بھی نہیں مانگی جا سکتی. کوئی سونا سا بندہ دے کر شے مانگو، اس کے حسن کا صدقہ ہوگا، اللہ تمہاری ضرورت پوری کر ہی دے. ہر بندے سے نہ شے مانگا کرو. یہ حسن کی بھی بڑی بہاریں ہیں جو رسول پاک علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں. ایسے دماغ میرا ادھر چلنا شروع ہو گیا، ایسے ہی دماغ میرا ادھر چلنا شروع ہو گیا. انتظامیہ صاحب میں مراد نہیں ہوں، ویسے آپ کو علم بتا رہا ہوں. علم یہ ہے کہ امام بھی قوم کا سب سے سونا بندہ ہونا چاہیے. ویسے نہ ہو کہ وہ سونے سارے پیچھے کھڑے ہوں تو امام آگے ہو تو وہ عفریت من الجن یاد آ جائے، جو قرآن پاک نے 19ویں سپارے میں کہا کہ عفریت من الجن یاد آ جائے. نماز تو جائز ہو جائے گی، نماز کی بحث نہیں ہے، لیکن لوگوں کی رغبت ہو، میں نے اس کے پیچھے جا کر نماز پڑھنی ہے، لوگوں کی رغبت پیدا ہو جائے. یا اب میں اگر اس طرف چلا گیا نا کہ سونا چہرہ کہاں مطلوب ہے، ذرا عنوان مشکل ہو جائے گا، عنوان ذرا مشکل ہو جائے. میں کہتا ہوں کہ آج تک کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو فالٹڈ ہو.
اللہ نے ہر نبی کو حسین و جمیل بنایا، بلکہ نبیوں کے سردار جب تشریف لائے تو فرمایا کہ اب ان جیسا حسین، جناب علی کہتے ہیں ان جیسا حسین نہ کبھی پہلوں میں دیکھا گیا ہے نہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ یعنی اس حدیث سے آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اپنا استاد، اپنا امام، اپنا خطیب وہ ذرا سونا سا ہونا چاہیے۔ تو یہ دماغ اب یہ ادھر چلنا شروع ہو گیا، لیکن میں واپس اس کو لے کر آتا ہوں۔ لگتا ہے کہ ٹائٹل ہی بڑی مشکل سے پوری ہو پائیں گے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پوری قوم اس وقت جتنے بندے میرے بندے سامنے بیٹھے ہو، ہر بندے سے میں بتانے لگا ہوں اور ہر بندے کو میں سمجھانے لگا ہوں۔ مجبور ہوں کیا کروں، مجبور ہوں کیا کروں۔ نہ اہل کو منصب پر بٹھانا، سیاستدانوں کو ووٹ کون دیتا ہے؟ تم لوگ دیتے ہو۔ تمہیں پتہ ہے کہ یہ اس منصب کے لائق ہی نہیں ہے، اس کو سپورٹ کرتے ہو۔ اس کا تو عیب بیان کرو تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ بھائی یہ بندہ اس لائق نہیں ہے کہ اسے اس منصب پر بٹھایا جائے۔ کوئی بندہ بچا؟ کوئی بندہ بچا؟ تمہیں پتہ ہے، خود کہتے ہو وہ گندا ہے، تمہیں خود پتہ ہے کہ وہ، جب تک تم پی ٹی آئی میں ہو تو نون والے گندے ہوتے ہیں، جب تک نون میں، پھر جب نون میں آ جائے تو پی ٹی آئی والے گندے ہوتے ہیں، جب پی 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 میں چلے جائے تو پھر یہ دونوں گندے ہوتے ہیں۔ تمہارے نزدیک کو بچا ہی نہیں، سارے گندے ہیں، سپورٹ کیوں کرتے ہو؟ مجھے غرض نہیں ہے کرو کہ نہ کرو، میں نے آپ کو اللہ کا حکم بتا دیا ہے۔ یہاں تو یہ بات ہے کہ کسی کو، کسی نا اہل کو منصب پر بٹھائے جاتے ہوئے دیکھو تو لوگوں میں چرچا کر دو، یہ تو ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے۔ اگر یہ ایک بار منصب پر بیٹھ گیا، اللہ اکبر۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ میں نے دیکھا کہ میرے ممبروں پر بندر ناچ رہے ہیں، میرے ممبروں پر بندر ناچ رہے ہیں اور بنو امیہ کے بندر ہیں، اللہ اکبر۔ تو مانا یہ یزید پلید جیسی جو مخلوقات تھیں، یہی مانا مراد تھا۔ تو حضور فرماتے جب یہ حکومتیں نوجوانوں کے ہاتھ میں آ جائیں گی تباہی پھیل جائے گی۔ حاصل کلام حدیث کا یہ ہے، یعنی اس مقصد کو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خوب جانتے ہیں۔ 90 سال تک مسلسل بنو امیہ کے جو خطیب تھے، حکومتی آرڈر کے ساتھ اہل بیت رسول کو گالیاں نکالی جاتی رہی یا کہ نہ جاتی رہی۔ تو غیر اہل کو منصب دے دینا، یہ منصب جو امامت ہے یہ بھی منصب ہے، منصب خطابت جو ہے یہ بھی منصب ہے، منصب سیاست جو ہے یہ بھی منصب ہے۔ اور رشوتیں دے کر کے تو پھر ایک بار انٹری ہو جائے تو بھائی اگر تم اہل نہیں ہو تو رشوت دے کر اس میں کیوں جا رہے ہو؟ وہ جو کرسیاں ڈھونڈتے ہو، تو وہ جو نوکریاں ڈھونڈتے ہو، نعوذ باللہ العزیز، عنوان پھیلا پھیلا ہے، بکھرا بکھرا ہے، زخمی زخمی ہے، بدبودار قسم کا عنوان ہے۔ میں نے آپ کو باہر کے بتا دیا ہے۔ اس لیے ہم جیسے درویش لوگوں سے، چھوٹے لوگوں سے، درویش کہنا بھی شرمناک بات ہے، ہم درویش کدھر ہیں، لیکن اب کیا کریں، ہم درویشوں کے ملنگوں کو سے یہ اس طرح کی سپورٹ لینا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم کسی کو ایسے ویسے کوئی سپورٹ ہی نہیں کرتے، دور ہو جو ہم سے، تمہیں زمانہ ہو گیا ہم دیکھتے دیکھتے، ہمارے پاس کبھی نہ آنا، ہمارے پاس آنا ہے تو ذرا سرکار کے بن کر آنا، پھر دیکھیں گے تمہاری سپورٹ کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ہاں یہ ہے کہ اس بات کی اجازت ہے کہ بندہ کسی کا نام نہ لے اور ویسے گول مول سی بات کر دے۔ آج کل حالات ٹھیک نہیں، بےایمانی بڑی ہو گئی ہے، کرنے والے تو ہم ہی لوگ ہیں نا، لیکن کسی کو نامینیٹ نہیں کیا۔ یہ اس طرح کے جملے جو بولے جاتے ہیں، اس کی باہر کے شریعت مطہرہ کے اندر اجازت دی گئی ہے۔ ایک بندہ سر عام ایک غلط کام کرتا ہے، سر عام، چور ہے تو سر عام ہے، لڑاکا ہے تو سر عام ہے۔ پچھلے دنوں میں اب لاہور کو چھوڑے ہوئے مجھے 40 سال ہو گئے، تو مجھے کبھی کبھی پرانی یادیں تازہ کرنے کو ایسے شوق ہوتا ہے۔ میں بھائیوں سے پوچھتا ہوں فلانا بندہ ہے کہ فوت ہو گیا، فلانا ہے کہ فوت ہو گیا، ابا جی کا فلانا دوست ہے کہ فوت ہو گیا۔ وہ ماضی میں جاتا ہوں تو کچھ تسکین بھی ہوتی ہے، کچھ یادیں بھی ہوتی ہیں۔ تو ایک بندہ ہوتا تھا ہمارے گاؤں میں جس کا کام یہ تھا کہ اگر الف لڑے گا تو لڑائی وہ میری ہے، بے لڑے گا تو لڑائی پھر بھی میری ہے، یہ تک جو بھی لڑے گا میں نے حصہ لینا ہے۔ میں نے کہا وہ بندہ ہے کہ نہیں؟ جی وہ فوت ہو گیا۔ ہم دیکھتے ہوتے تھے بازار میں اس کو، ہر جگہ وہ کودا ہوتا تھا، ہر جگہ وہ لڑائی کرتا ہوتا تھا۔ اب میں نے آپ کو بتایا لیکن میرا نام نہیں لیا، تو یہ اس طرح کی جو بات ہے یہ جائز ہے۔ میں آج اس کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو بخشش عطا فرما دے، اور جن کو اس نے ظلم کا نشانہ بنایا تھا اللہ ان کو اپنی جناب سے نواز کر اس کو معاف کر دے۔ مسلمانوں کے مرنے کے بعد باہر کیف دعا ہی کرنا زیب دیتا ہے، لیکن میں بتاتا ہوں کہ بعض اوقات ایسا ماحول بن جاتا ہے کہ ایک بندے کے متعلق وہ سر عام کچھ بھی کرتا ہے، سر عام گالیاں نکالتا ہے، یا جیسے میں نے کہا سر عام لڑاکا تھا وہ۔ تو اس ایسے بندے کی غیبت اگر کر دی جائے تاکہ لوگ اس سے بچا ہی رہیں، لوگ اس سے دور ہی رہیں، ان سب باتوں کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت ارشاد فرمائی۔ بلکہ آپ حضور کے الفاظ اور کلمات یہ ہیں، آپ حضور فرمایا کرتے تھے جس نے خود حیا کی چادر اتار دی ہے تو اس کی غیبت نہیں ہے۔ میں نے کہا نا کہ ہر بات کے پیچھے حدیث پاک ہے، تو میں ذرا ٹائٹل آپ کو بیان کر دوں، جو خود اتنا بے حیا ہو گیا ہے اس کو حرام حلال کی تمیز ہی نہیں ہے، سر عام حرام کا ارتکاب کرتا رہتا ہے،
تو حضور فرماتے ہیں کہ پھر اس کی غیبت نہیں ہے، یا خود اس نے اپنی حیا کی چادر پھاڑ کر رکھ دی ہوئی ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اب نہیں ہو سکتا کہ میں وہ 11 عنوانات کی حدیثیں آپ کے سامنے تلاوت کر دوں، مقصد چونکہ پورا ہو گیا ہے، ایک آدھ منٹ کی گنجائش بچتی ہے، تو مثلاً میں آپ کے سامنے ایک ایسی بڑی حدیث لاؤں یا دو ایسی بڑی حدیث لاؤں جس میں بہت سارا کچھ آ جائے گا۔ تو ایک صحابی عورت نے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ مجھے حضرت معاویہ اور حضرت ابو جہمہ کی طرف سے نکاح کا پیغام آیا ہے، تو حضور کیا میں نکاح کر لوں؟ تو مشورہ ہوا نا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو حضرت معاویہ ہیں یہ تو غریب آدمی ہیں، مفلس ہیں، آج کل ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور ان دنوں پیسے نہیں تھے، لہذا نظام گھر کا کیسے چلے گا، لہذا ادھر شادی نہ کر۔ تو شادیاں کرنے کے لیے گھر کا نظام چلانے کے پیسے ہونے چاہیے، پیسے نہ ہوں تو شادیاں نہ کیا کرو۔ شادیوں کی بحثوں کے زمانے میں نے باپوں کو خاص کر کے کہا ہوا ہے، پردے ڈالتے ہو نا اپنے بچوں پر، نہیں کماتے ہوتے لیکن شادیاں کروا دیتے ہو زبردستی، اور یہ کماسی نہ کھاسی نہ سر تے پیسے تھے، آج تک تو سر اس نے ڈالی نہیں ہے، تو اب کیا ڈالے گا؟ لیکن خیر یہ پرانے درد ہیں، یہ میرے پرانے رولے گلے ہیں، سنا چکا ہوں۔ آپ کی بھی ہمت ہے کہ مجھے برداشت کرتے رہے ہو، اور مجھے بھی توفیق تھی کہ میں بھی آپ کا لحاظ کیے بغیر سب کچھ بتاتا رہا ہوں۔ یہ دونوں کا معاملہ یہی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ برکت دے، مجھے بھی برکت عطا فرما دے۔ جہاں تک معاملہ ابو جہمہ کا ہے تو بات یہ ہے کہ میری صحابی ہے وہ مارتا بڑا ہے، اس کا ڈنڈا ہر وقت کندھے پر لگا رہتا ہے، اس کے ساتھ شادی نہ کرنا۔ وہ مارنے والے بندو، کمزور مخلوق پر ہاتھ اٹھاتے ہو، جوان مرد بنے پھرتے ہو، کمزور مخلوق پر ہاتھ اٹھاتے ہو۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر طاقت کس میں تھی؟ ایک دن بتا دو کہ حضور کے مبارک ہاتھوں سے کسی ایک زوجہ محترمہ کو مسواک بھی پڑی ہو۔ عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہو اور کمزور مخلوق پر ہاتھ اٹھاتے ہو۔ مخلوق تمہاری بیٹی کو کہ مارے تو کیسا لگے گا؟ دماغ گھومنا چاہ رہا ہے لیکن میں نہیں گھومنے دوں گا۔ میں نے ایک حدیث جیسے کہ آپ کی خدمت میں کہہ ڈالی ہے، تو لہذا دو حدیثیں کہہ ڈالی ہیں کہ جس نے خود اپنی حیا کا پردہ پھاڑ دیا ہے تو اس کی غیبت بھی کیا غیبت ہے۔ تو عدالتی معاملات ہو گئے یا مشورہ مشاورت کے معاملات ہو گئے یا قضاء کے معاملات ہو گئے، تو ان سب 11 مقامات جو میں نے تقریباً آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں، جس کا جو بنتا تھا وہ یاد کر لے، جس کا جو بنتا تھا وہ یاد کر لے، اور جاتے جاتے یہی بات کہ انشاءاللہ آئندہ تو اگلا سبق شروع ہوگا۔ اگر غیبتیں کر چکے ہو زندگی میں بہت ساری تو حل اس کا یہی ہے، کلمات میں آپ کو آسان سے بتا دیتا ہوں۔ اللہم اغفر لنا ولہم، اردو میں بول دیتا ہوں، اے اللہ مجھے بھی معاف کر اور ان سب کو بھی جن کی کبھی زندگی میں مجھ سے غیبت ہو گئی ہے۔ بس یہی ہے مختصر، ان کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ میں جب واک کرتا ہوں ادھر تو میں کئی بار صرف آج یہ پڑھتا ہوں، اللہم اغفر لنا ولہم۔ پہلے والد صاحب کا سوچتا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے والد صاحب کی طرف سے اگر کسی کی غیبت ہوئی ہے تو آج میں ان کی طرف سے ان کی بخشش مانگتا ہوں اور ان کی بخشش مانگتا ہوں۔ پھر میں اپنی والدہ کی طرف سے کہتا ہوں، مولا اگر میری والدہ سے کسی کے لیے کوئی غیبت کبھی ہو گئی، انسان ہے کوئی نبی تھوڑے ہیں، تو مولا میری والدہ کو بھی معاف کر دے اور ان کو معاف کر دے، یہ میں ان کی طرف سے ان کی بخشش کی دعا کرتا ہوں تاکہ وہ معاملہ برابر برابر ہو جائے۔ تو پھر یہ ہے کہ اگر غیبتیں کر چکے ہو، بہت ساری تباہی لگ چکی ہے، تو پھر اپنے لیے اور ان کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ اللہ کریم ہے، مہربانی فرما دے گا، قیامت کو اٹھو گے تو حساب کتاب اپنے کرم سے صاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔